بہت ہی رحمتوں برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک بالکل قریب ہے اور شعبان قریب الاختتام ہے۔ شعبان کا مہینہ دراصل رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ رمضان المبارک میں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رمضان کے بارے میں تیار فرماتے ہیں، اور روایات میں ملتا ہے فرمایا جب شعبان شروع ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت یہ تھی کہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے، اگر قرضہ کسی کا دینا ہوتا تو وہ قرضہ ادا کرتے، اور جو مالدار لوگ ہوتے وہ اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کرتے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے عمل سے بھی اور اپنے وعظ سے بھی بیان فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ یہ شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک چونکہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جس چیز کی جتنی بڑی فضیلت ہو، اگر اس میں خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو وہ گناہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان کے لیے پہلے سے تیار کیا جاتا ہے تاکہ رمضان کے مہینے میں خدا نخواستہ مسلمان کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ محدثین کرام رحمہم اللہ نے نقطہ اٹھایا کہ مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، تو خاص طور پہ رمضان کے بارے میں یہ کیوں فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے؟ تو فرمایا اس لیے کہ جس چیز کی نسبت جس کی طرف ہوتی ہے اس کی عظمت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ آیا، علاقے تو سارے اللہ کے ہیں، بستیاں گاؤں شہر سارے اللہ کے ہیں، لیکن وہ اگر کہے کہ میں مدینہ شریف کا رہنے والا ہوں تو اس کا احترام زیادہ ہوگا، کیونکہ نسبت نبی علیہ السلام کے شہر کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کی نسبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، جس کی طرف نسبت ہے وہ ذات بھی بڑی ہے تو مہینہ بھی بڑا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہلے سے تیار کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اعمال کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ ثواب زیادہ ملے، اور گناہوں سے ابھی توبہ کا ارادہ کر لیں۔ اگر رمضان میں گناہ ہو گیا تو آگے میں انشاءاللہ روایت بیان کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رمضان میں گناہ کرتا ہے اس کے سارے سال کے اعمال اللہ ضائع فرما دیتے ہیں۔ تو اتنی خطرناک بات ہے رمضان میں اللہ کو ناراض کرنا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو تیار فرماتے، پہلے سے ذہن بناتے، اور ہمارے اسلاف کی عادت تھی شعبان سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے، اور رمضان اسی لیے ان کے لیے مشکل نہیں تھا، بلکہ ان کی خواہش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق بھئی آپ کو کون سی چیز پسند ہے، تو جو چیزیں بیان فرمائیں تین، ان میں سے ایک یہ بیان فرمایا کہ گرمیوں کا روزہ مجھے پسند ہے۔ حالانکہ گرمی کے روزے میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن انہیں پتہ ہے کہ اس پر بڑا اجر اللہ عطا فرمائیں گے، اس لیے انہیں پسند تھا۔ تو رمضان المبارک بھائی بڑی عظمت والا مہینہ ہے، اس کی نسبت اللہ نے اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے۔ تو جتنی شان والی اور عظمت والی ذات اللہ کی ذات ہے، ایسی بڑی عظمت والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، چاند نظر آتا ہے جب پہلی رات ہوتی ہے، تو فرمایا اللہ آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، اور پورا رمضان یہ سارے دروازے کھلے رہتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تفصیل اگلی روایت میں آ جائے گی۔ جو شیاطین ہیں ان کو اللہ قید فرما دیتے ہیں۔ دونوں کا مطلب سمجھ لو، آسمان کے دروازے کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ اب دعا کے قبول ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہر وقت جو بندہ دعا کرے رمضان میں اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ اور سرکش شیاطین کے قید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کا مادہ کم ہو جاتا ہے، نیکیوں کا مادہ غالب آ جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نیک اعمال کی طرف آنا چاہے
تو बनिस्बत आम दिनों के रमज़ान में नेक अमाल करना आसान है। तो फरमाया इस रात को जो पहली रमज़ान की रात होती है, अगर कोई बंदा अल्लाह के सामने नमाज पढ़े तो एक सजदे के बदले अल्लाह 2500 नेकियां अता फरमाते हैं। और फरमाया जब रात गुजरती है तो दिन आता है, जो मुसलमान रोज़ा रखता है अल्लाह उसके साबका सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, अल्लाह साबका सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और फरमाया सुबह से लेके शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। और फरमाया जब महीना ख़त्म होता है तो अल्लाह इसको जहन्नम से आज़ाद फरमा चुके होते हैं। और फरमाया अगर कोई बंदा इस महीने में किसी दिन गुनाह करे तो अल्लाह उसके सारे साल के आमाल को ज़ाया फरमा देते हैं। इसलिए फरमाया लोगों, रमज़ान में खुसूसियत के साथ एहतियात किया करो। नेक आमाल का अगर बदला ज़्यादा है तो गुनाहों का जुर्म भी ज़्यादा बन जाता है। अगर बंदा नफल पढ़े फ़र्ज़ों के बराबर हो जाएं, फ़र्ज पढ़े 70 गुनाह हो जाए तो सिर्फ एक तरफ नहीं देखनी, दूसरा पहलू भी देखना है। अगर एक नेकी 70 गुना बढ़ जाती है तो गुनाह का वबाल भी ज़्यादा हो जाता है। कितनी बड़ी बदनसीबी कि रमज़ान में गुनाह करके सारे साल के अमाल को ज़ाया कर दे। इसलिए फरमाया नेक अमाल भी करने हैं लेकिन गुनाहों से बचने की कोशिश भी करनी है। हमारे यहाँ अव्वल तो मसला ये है कि नेक अमाल पे इतनी तवज्जो नहीं जितनी रमज़ान में होनी चाहिए। हमारे असलाफ शाबान से तैयारी शुरू कर देते थे। हमारे हजरत फरमाते हैं हमें रमज़ान में तकलीफ़ इसलिए होती है कि हम पहले से तैयारी नहीं करते। फरमाया शाबान में तौफीक के मुताबिक रोज़े रखे जाएं। अगर पहले कोई बंदा तिलावत नहीं करता, शाबान सी कुरान की तिलावत शुरू कर दे, पहले थोड़ी करता है मिकदार ज़्यादा कर दे, ज़िक्र अज़कार नहीं करता है तो करता है तो ज़्यादा मिकदार में किया करे, इंशाअल्लाह अंदर का ईमानी मादा ज़्यादा होगा। रमज़ान की कतअन तकलीफ़ इसको महसूस नहीं होगी। जितना ईमान होता है रोज़े का उतना मज़ा आता है, और जितनी ईमान में कमज़ोरी होती है उतनी रोज़े की तकलीफ़ होती है। अगर आप कभी देखें ना, वैसे तो खुदा रसूल की बातों का बंदा तजर्बा नहीं करता, लेकिन मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, नेक अमाल वाला अगर उसे प्यास भी लगती है मिसाल के तौर पे, तो रमज़ान में प्यास की एक लज्जत महसूस होती है, तकलीफ नहीं महसूस होती। यही अल्लाह ने लज्जत रखी है अपने नेक अमाल में। तो फरमाया शाबान से तैयारी शुरू कर दी जाए। और जहाँ ये फ़ज़ाइल सुन के खुश होते हैं कि एक के बदले 70 मिलेगा, वहाँ ये भी सोचना चाहिए कि अगर एक गुनाह कर लिया तो इतना बड़ा जुर्म भी इसके बदले में लिखा जाएगा। इसलिए नेक अमाल की तरफ तवज्जो तो है कदरे, लेकिन गुनाह से बचने का एहतमाम नहीं है। तो कितने बड़े बदनसीब वो लोग हैं जो रमज़ान में गुनाह करें और सारे साल की मेहनत को ज़ाया करके बैठ जाएं। इससे बड़ा बदनसीब कौन है? रमज़ान में एक गुनाह करे, सारे साल की मेहनत ज़ाया हो जाए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब पहली रात होती है रमज़ान की, वैसे तो रमज़ान को सारा साल न जन्नत को सारा साल रमज़ान के लिए सजाया जाता है। फरमाया फिर जब पहली रात रमज़ान की होती है, अल्लाह आसमान के सारे दरवाज़ों को खोल देते हैं, कोई एक भी बंद नहीं होता और सारा महीना ये दरवाजे खुले रहते हैं। और फरमाया सरकश शयातीन को कैद फरमा देते हैं। फिर जन्नत अल्लाह से सवाल करती है, ऐ अल्लाह ऐसे बंदे मुकर्रर फरमा दे जो मेरे अंदर क़याम करने वाले हों। हूरें दुआ करती हैं, या अल्लाह हमें ऐसे शोर अता फरमा दे कि उनसे हमारी आंखें ठंडी हों, हमारी आंखें उनसे ठंडी हों। फरमाया फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब बंदा रोज़ा रखता है, शाम को इफ्तारी का वक्त होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस एक दिन के गुजरने पर शाम को एक रवायत के मुताबिक फरमाया 60,000 आदमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं। सिर्फ एक रवायत अर्ज़ कर रहा हूँ। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बंदा रोज़ा रखता है सही तरीके से, रात को नमाज पढ़ता है, एक एक रात में अल्लाह उस बंदे की 100 हूरों से निकाह फरमाते हैं। और फरमाया 70 जोड़े पहने होंगे,
ہر جوڑے کا رنگ مختلف، 70 خوشبوئیں لگائی ہوئی ہیں اور ہر خوشبو علیحدہ اس کی خوشبو ہے، ہر ایک کی، ہر عطر علیحدہ قسم کا ہے۔ فرمایا پھر ان کو 70,000 نوکرانیاں اور 70,000 نوکر خدمت کے لیے دیے جاتے ہیں۔ ہر خادم کے پاس ایک سونے کا پیالہ ہے، اس میں کھانا اتنا لذت والا کہ جو دوسرا لقمہ ڈالو پہلے لقمے سے بھی زیادہ اس کی لذت ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ یہ معاملہ سارا رمضان ایمان والوں سے فرماتے رہتے ہیں۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی روایت میں ملتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر روز افطاری کے وقت اللہ رب العزت 6 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ پہلی روایت حضرت ابن عباس کی وہ 60,000 کی ہے۔ فرمایا روزانہ 60,000 آدمی جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ جب پورا مہینہ گزر جاتا ہے تو جتنے آزاد ہو چکے اتنی مقدار اللہ کل آزاد فرما دیتے ہیں۔ یعنی یوں کہہ لو نا کہ 60,000 کو 30 سے ضرب دے لی جائے تو میرا خیال ہے 18 لاکھ کی تعداد بنتی ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی روایت روزانہ افطاری کے وقت 6 لاکھ آدمیوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اور جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے جتنے آزاد ہو چکے اتنی مقدار میں اللہ آزاد فرماتے ہیں۔ تیسری روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے، اس روایت میں فرماتے ہیں روزانہ افطاری کے وقت اللہ 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور آخری رات میں جتنے پورے مہینے میں آزاد ہو چکے اتنوں کو اللہ آزاد فرماتے ہیں۔ بھائی 60 لاکھ ہوں پھر بھی تھوڑے نہیں، 6 لاکھ یا 10 لاکھ ایک شام کو آزاد ہوں پورے مہینے میں کتنا بڑا حساب بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ کرے ہم ان میں سے ہوں، بد نصیبوں میں سے نہ بنے، ورنہ تو بھائی گناہگار ہے نا ہر بندہ۔ معصوم تو رب کے نبی تھے اور محفوظ نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے، باقی امت تو گناہگار ہے۔ کسی بہانے سے مغفرت ہو جائے تو الحمدللہ بڑی بات ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، یہی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی فرماتے ہیں افطاری کے وقت اللہ 60,000 آدمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں بشرطے کہ اس بندے نے اپنے نفس کی حفاظت کی ہو۔ یہ باتیں ذرا غور سے سمجھنے کی ہیں۔ بشرطے کہ اس بندے نے اپنے نفس کی حفاظت کی ہو، فرمایا کوئی نشے والی چیز استعمال نہ کی ہو، کسی پہ بہتان نہ لگایا ہو، تب اللہ مغفرت فرماتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ نفس کی حفاظت نہیں کی، لمبی تفصیل انشاءاللہ چلے گی، خلاصہ یہ ہے کہ روزہ بھی رکھتا ہے اور اپنے دل کی بھی مانتا ہے۔ ویسے تو روزہ رکھنے کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ میں صبح سے لے کے شام تک اپنی ایک بات بھی مرضی کسی بات میں نہیں کروں گا، ہر بات میں اللہ کی مانوں گا، لیکن اپنی خواہش بھی پوری کرتا ہے۔ جس طرح ہماری عادت ہے بھائی وقت نہیں گزر رہا گپ شپ ہو جائے، اور گپ شپ کے نام پر غیبت چل پڑی، اس نے اپنے نفس کی حفاظت نہیں کی، کہیں بیٹھا جھوٹ سن لیا، اس نے اپنے نفس کی حفاظت نہیں کی، اس نے خود کسی کی غیبت کر لی یا سن لی، جھوٹ بول لیا، کسی کو گالی دے لی، کسی کی طرف بد نظری سے دیکھ لیا، یا کوئی بھی گناہ اور آئی گئی کوئی نہیں، چلو فلم لگا کے بیٹھ گیا، وقت تو گزرے گا نا، یا خبروں کے نام پہ بے حیائی کا آلہ کھول کے بیٹھ گیا، کوئی کام بھی ایسا کرے گا، یاد رکھنا وہ 60,000 6 لاکھ یا 10 لاکھ جن کی اللہ افطاری کے وقت مغفرت کر رہا ہے، یہ بد نصیب ان میں سے نہیں ہے۔ فرمایا اپنی حفاظت کرے بشرطے کے نفس کی حفاظت کرے۔ یوں کہہ لو نا کہ شام کو جب افطاری پہ بیٹھے اپنے دل سے پوچھے آج کوئی کام تو نے اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں کیا، اگر دل کہے کوئی بھی نہیں کیا تو یقین کر لے کہ اللہ نے تیری مغفرت کر دی ہے، اور اگر دل کہے کچھ اپنی منائی ہیں کچھ اللہ کی مانی ہے تو پھر شاید فریضہ تو پورا ہو گیا لیکن مغفرت کا وعدہ پورا نہیں ہوا۔ فرمایا کسی پہ تہمت بھی نہ لگائے، کسی پہ الزام نہ لگائے، ہمیں اور آتی جاتی کوئی نہیں، بس یہی بات، کوئی نئی تازی میرے پاس تو کوئی نہیں، میں نے ایک سنی ہے، بس کوئی لوگ باتیں کر رہے تھے، آگے پھر جو ہم اس سے آگے جڑیں کاٹتے ہیں نا، یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے۔ بیٹھتے ہیں نا محفل میں، بس میں نے ایک سنی ہے، حقیقت تو اللہ جانتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کر رہا ہے، کوئی پوری حقیقت مجھے نہیں پتہ، اللہ جانتا، اور آگے ایک آدمی کی جڑیں کاٹ کے رکھ دے گا، اسی کو کہتے ہیں الزام لگانا یا تہمت لگانا۔ یہ باتیں میرے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ ہاں بھائی ایک ہوتی ہے غیبت، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس کا آسان سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے اندر عیب
ہے लेकिन तुम उसकी गैर मौजूदगी में उसका ऐब बयान करते हो, ये गीबत बन जाती है, ये कबीरा गुनाह है। और एक है बोतान, इल्जाम, तोहमत, उसका मतलब ये है भी नहीं गुनाह उसके अंदर और तू उसकी गैर मौजूदगी में उसका वो ऐब भी बयान कर रहा है हालांकि उसमें मौजूद नहीं, ये उससे भी बड़ा गुनाह है। फरमाया किसी पर बोतान भी न लगाया हो और कोई नशे की चीज भी इस्तेमाल न की हो। रमजान यूं गुजारे तब इफ्तारी के वक़्त अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत के फैसले होते हैं, तो दुआएं वैसे कबूल होती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब रमज़ान की पहली रात होती है आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, एक दरवाज़ा भी बंद नहीं होता, सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं और तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह ने खुद फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआएं किया करो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल किया करूंगा। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने इसलिए सरकश शयातीन कैद हो चुके एक एक शैतान पे अल्लाह ने 6 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए, वो रमज़ान के आखिर तक उसे नहीं छोड़ेंगे। नेक अमाल तुम्हारे लिए आसान हैं और दरवाजे आसमानों के खुले हुए हैं, दुआएं कर लो अल्लाह से, अल्लाह दुआएं कबूल करता है। दरवाजे खुले होने का मतलब यही है कि अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह दुआ कबूल करता है, दुआ कबूल करता है। शयातीन कैद हैं, एक पर 6 फरिश्ते मुकर्रर हैं, लेकिन नाराज ना होना, बड़ी अजीब बात है। पूछने वाला पूछता है कि आप हर रमजान में हमें सुनाते हैं कि शयातीन कैद हो जाते हैं, मतलब यह है कि बंदा गुनाह नहीं कर सकता, तो फिर तो हम देखते हैं कि गुनाहों के अंबार फिर भी होते हैं। मैंने कहा माफ रखना, शैतान तो कैद हो जाते हैं, बंदा खुद शैतान बन जाए तो इसका क्या इलाज किया जाए। खुदा के बंदो, रमजान में गुनाह करने वाला नाराज ना होना, रमजान में गुनाह करने वाला खुद पूरा इबलीस होता है, इसलिए इससे किसी खैर की कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। शैतान तो कैद है, तेरा मेरा ईमान है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया हमने मान लिया हक है, अपने अमाल इतने बुरे हो चुके हैं कि शैतान कैद हो, ये खुद शैतान बन चुका है, इसलिए बुरे अमाल करता रहता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह सारा साल जन्नत को आरास्ता करते हैं, सजाते हैं रमज़ानुल मुबारक के लिए। फरमाया जब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होता है, शाम को जब चांद नजर आता है, फरमाया शाम को एक हवा चलती है जन्नत में जिससे जन्नत के पत्ते हिलने लगते हैं और अजीब सुरीली आवाज़ उन जन्नत के पत्तों से पैदा होती है, सारी जन्नत उस हवा से महक जाती है। फिर अल्लाह की हूरें रब से अर्ज करती हैं ऐ अल्लाह हमें शोर अता फरमा, वो नेक बंदे हमारे लिए मुकर्रर फरमा। फरमाया फिर जन्नत सजा दी जाती है, जन्नत सजा दी जाती है। फिर नेक लोग जो रोज़ा रखने वाले होते हैं, नेक लोग जो रोज़ा रखने वाले होते हैं, वो अपने आमाल के ज़रिए फरमाया जन्नत के करीब जाते रहते हैं और हूरों से अल्लाह उनके निकाह फरमा देते हैं। फिर शाम से ही पूरे रमज़ान को, शाम से लेके सुबह तक एक पुकारने वाला पुकारता रहता है कोई बख्शिश चाहने वाला कि उसकी मगफरत कर दी जाए, है कोई गुनाहों से तौबा करने वाला कि उसके गुनाह माफ कर दिए जाएं, है कोई चीज मांगने वाला कि मैं उसे अता कर दूं। फरमाया सारी रात अल्लाह की तरफ से रमज़ान में ये ऐलान होता रहता है, सारी रात अल्लाह की तरफ से रमज़ान में इस रात को ये ऐलान होता रहता है कोई बख्शिश चाहने वाला कि मगफरत कर दी जाए, है कोई तौबा करने वाला कि गुनाह माफ़ कर दिए जाएं, है कोई अपनी ज़रूरतों का सवाल रखने वाला कि मैं उसकी ज़रूरतों को पूरा करूं, सवाल को पूरा करूं। फरमाया रोज़ाना सारी रात ये निदा लगती रहती है, ये ऐलान होता रहता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शयातीन को कैद फरमा देते हैं, जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और नेक लोगों के लिए, रोज़ेदारों के लिए अल्लाह रोज़ेदारों का निकाह हूरों से फरमा देते हैं। फरमाया वो हूरें जिनका तज़किरा रब ने कुरान में किया, हूरों मकसूरातुन फिल ख़याम, ऐसी हूरें जो मकसूरात हैं। बड़े माने मुफस्सिरीन ने किए, सबसे मशहूर और आसान माना ये है, मकसूरात का माना है बंद का ये मतलब नहीं है कि कैद हैं, मतलब ये है कि उनकी आंखों ने आज तक किसी गैर को देखा नहीं है, ऐसी आंखें बंद हैं, बस जिससे रब ने निकाह किया उसी को देखेंगे। ये दुनिया की मॉडरेट की तरह सारी दुनिया के मर्दों को जानने वाली ऐसी नहीं होंगी, बस एक अपने खामिद को देखेंगी, सारी जिंदगी किसी गैर मर्द को उन्होंने नहीं देखा। फरमाया फिल ख़याम,
خیموں میں ہیں. خیمے ایسے ہیں جو موتیوں کا بنا ہوا خیمہ ہے اور اس کے اندر جنت میں اللہ نے ان کو رکھا ہوا ہے. وہ روزانہ دعائیں کرتی ہیں اللہ کسی نیک بندے کا ہمارے ساتھ نکاح کر دے, اور روایات میں ملتا ہے نا وہ روزانہ آسمان سے جھانکتی ہیں اللہ کسی نیک بندے سے نکاح کر دے. اور اگر دنیا میں کوئی نیک بندہ ایسا ہو جس سے اس کی بیوی لڑائی کرتی ہو, آج کل تو یہ مسئلے زیادہ ہیں, تو پھر وہ کہتی ہیں خدا کی بندی اس سے لڑ نہیں, تیرے پاس تھوڑے دنوں کا مہمان ہے, یہ تو پھر تجھے چھوڑ کے ہمارے پاس آنے والا ہے. فرمایا ایسی حوروں سے اللہ نکاح فرماتے ہیں. پھر اللہ رب العزت اس کو ایک بڑا مکان, محل زبرجد کا بنا ہوا مکان عطا فرماتے ہیں. 70,000 دروازے اس ایک مکان کے, اور ہر دروازہ ایک محل میں کھلتا ہے. بھائی کوٹھی میں کئی جو ہے نا اس طبقے ہو سکتے ہیں, مختلف مکانات مختلف محلات ایک کوٹھی میں ہو سکتے ہیں. فرمایا ایک محل میں, اور ادھر اندر اس کا ایک یاقوت اور زبرجد کا بنا ہوا تخت پڑا ہوا ہے. تخت پہ ایک بسترا لگا ہوا ہے, اس کے جو پردے ہیں وہ ریشم کے ہیں. ہاں دنیا میں جو استعمال نہیں کرے گا اللہ جنت میں اسے عطا فرمائیں گے. سونا چاندی, مردوں کی بات کر رہا ہوں, مرد صرف انگوٹھی پہن سکتے ہیں اگر زیادہ شوق ہے. بعض لوگوں نے مسئلہ نکالو, کہتے ہیں جی انگوٹھی پہننا چاندی کی سنت ہے. بھائی سنت نہیں, ثابت ہے, بس اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں. نبی علیہ السلام نے وہ مور لگانے کے لیے پہنی تھی, تمہاری طرح شو شاہ کے لیے نہیں پہنی تھی. بہرحال کوئی چاندی پہنے تو اجازت, سونا قطن حرام ہے مردوں کے لیے. بہرحال نیا رواج ہے نا, آج کل کسی نے لاکٹ پہنا ہوا ہے. بعض علاقوں میں میں نے دیکھا, شاید آپ نے بھی دیکھا ہے, بچہ ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک مرد ہے اور مرغی بنا کے کان میں ڈالی ہوتی ہے. میں نے ایک جگہ پوچھا یہ کیا مصیبت ہے, کہتے جی بچے نہ بچیں تو پھر کان میں یہ ڈالتے ہیں. میں نے کہا یہ کھرا کام کرتے ہو, ایک بچتے نہیں دوسرا اوپر سے حرام کرو تاکہ جو کسر رہتی ہے وہ بھی نکل جائے. بہرحال اللہ کی قدرت, قسم قسم کے جائل ہیں اور رنگ رنگ کی رسومات ہیں. سونا بھائی مردوں کے لیے قطعاً حرام ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں استعمال کرے گا اللہ آخرت میں معروم کر دیں گے, اور جو دنیا میں استعمال نہیں کرے گا اللہ جنت میں اسے عطا فرمائیں گے. تو فرمایا ریشم کے, ان کے اوپر جو چڑھے ہوئے غلاف ہیں وہ ریشم کے ہیں, ریشم کے ہیں. فرمایا اتنے خوبصورت محلات اللہ نے ان حوروں کے لیے اور ان نیک بندوں کے لیے تیار فرما کے رکھے ہیں. تو بھائی یہ میں فضائل سنا رہا ہوں, فضائل اس لیے کہ ابھی سے تیاری کا شوق پیدا ہو جائے, ابھی سے پہلے بوجھ نہ سمجھیں, ابھی سے شوق پیدا ہو جائے. اللہ کرے رمضان جلدی آئے. جس طرح اگلی روایت حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان میں کیا ہے, یعنی رمضان کی حقیقت کیا ہے, تو پھر تو میری امت دعائیں کیا کرے کہ اللہ سارے سال کو رمضان بنا دے. فرمایا اتنی فضیلت ہے کہ اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کتنی فضیلت ہے پھر یہ دعا کریں کہ اللہ کرے سارا سال ہی رمضان رہے. فرمایا خزائی آدمی, قبیلہ خزا کا آدمی کھڑا ہوا, کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ آپ ہمیں فرما دینا رمضان المبارک کے بارے میں. فرمایا ہاں, سارا سال اللہ جنت کو رمضان کے لیے تیار فرماتے ہیں. پھر جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں, جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا, جہنم کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا. اور فرمایا سرکش شیاطین کو اللہ قید فرما دیتے ہیں, سرکش شیاطین کو اللہ قید فرما دیتے ہیں. پھر ساری رات ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا رہتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں, ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں, ہے کوئی اپنا سوال رکھنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں, ہے کوئی اپنی ضرورت مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں. فرمایا ساری رات اس طرح کے اعلان ہوتے رہتے ہیں. تو دیکھو بھائی کتنی فضیلت اللہ نے اس مہینے میں رکھی ہے. لیکن پہلے میں نے عرض کیا نا فضیلت بڑی ہے, بندہ ڈگمگا جائے تو گناہ بھی بڑا ہے. اس لیے یہ ذہن بنانا ہے کتنا بڑا درجہ رب نے رکھا, نیکیاں ملتی ہیں بھائی ایک ایک عمل پہ بڑا بڑا ثواب, اتنا بڑا ثواب کہ سحری کھاؤ, کھانا ہے لیکن ایک ایک لقمہ کھانے پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں. افطاری کرو اپنی ضرورت پوری ہو رہی ہے لیکن اس کھانے پینے پر بھی اللہ ثواب عطا فرما رہے ہیں. میں نے کہا روزے دار, صحیح روزے دار سارا دن سویا رہے, اس کے سونے پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں. ویسے تمہیں پتہ ہے صرف ایک دنیا میں آدمی ایسا ہے واقعی وہ ویسا ہو
تو وہ सोए तब भी सवाब है। देखो ना, इबादत गुजार सारी रात इबादत करे, अपना ज़ाती फ़ायदा है, सारा दिन इबादत करे, अपना ज़ाती फ़ायदा है, इबादत करेगा सवाब मिलेगा, सो जाएगा तो सवाब का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, नेकी कर जो नहीं रहा तो लिखी कैसे जाए। फरमाया अगर हक आलिम हो, वाकई आलिम हो, वाकई आलिम हो, हमारे असलाफ भाई वैसे थे, अल्लाह हमें भी वैसा बना दे। फरमाया वाकई आलिम हो, सारी रात सोया रहे, आबिद सारी रात इबादत करे, तो उसे इबादत का इतना सवाब नहीं जितना इसे सोने का सवाब मिलेगा। फरमाया अजीब बात है, ये सोता है सवाब मिलता है, वो इबादत करे तब भी इतना सवाब नहीं मिलता। फरमाया वो सारी रात सजदे में सर टेक के पड़ा रहे, अपनी जात का फायदा करेगा, कुछ भी नहीं कर रहा। आलिम सारी रात सोया रहे, सुबह उठ के 10 बंदों को इकट्ठा करके दीन की बात बता दे, 10 को 5 मिनट में इसने शैतान से बचा लिया है। ये शैतान की मेहनत को जाया कर रहा है, शैतान की मेहनत के मुकाबले में लगा हुआ है। इसीलिए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फकीयुम वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद, एक फकी वाकई आलिम हो, वाकई आलिम हो, वो शैतान पे 1000 आबदों से भी ज्यादा भारी है। 1000 इबादत गुजार इबादत करें, शैतान को इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी एक आलिम से उसको तकलीफ होती है। आबिद जिक्र करेगा, बड़ी बात है, करना चाहिए, तिलावत करेगा, नमाज पढ़ेगा, मैं मना नहीं कर रहा, मैं फजीलत की बात कर रहा हूँ, सारे अमाल करे, बड़ी गनीमत है, करने चाहिए, लेकिन भाई जाती फायदा है। आलिम जो काम भी करेगा अल्लाह पूरी उम्मत को उसका फायदा अता फरमाएंगे। इसलिए फरमाया ये सोया भी रहे तो इसको इबादत करने वाले को इबादत का इतना सवाब नहीं जितना इसको सोने का सवाब है। लेकिन साथ अपनी बात है ना, दूसरी भी बात समझा दो। जिस तरह भाई रमजान में बंदा नेकी करे तो सवाब ज्यादा, गुनाह करे तो गुनाह भी ज्यादा। मैं कहता हूं अगर आलिम नेकी करे तो उसका तो सोना भी खुदा के बंदो नेकी है, नेकी का कितना बड़ा दर्जा होगा। लेकिन अगर गुनाह करेगा ना तो आम लोगों की निस्बत इसका जुर्म भी ज्यादा होगा। आम बंदा गुनाह करे, गुनाह है, बुरी बात है, नहीं करना चाहिए। आलिम गुनाह करे तो इसकी नहुसत पूरी उम्मत पे पड़ती है। इसीलिए तो कहा ना आखिरी वक्त आएगा उलमा भी मुनाफिक हो जाएंगे। फरमाया अल्लाह के रसूल मुनाफिक उलमा कौन होते हैं? फरमाया जुबानें चलेंगी लेकिन दिल जुबान के मुताबिक अमल नहीं करेंगे। अल्लाह हमें उनमें से न बनाए। बहरहाल मैं बात कर रहा हूँ रोजेदार की, ये सही रोजा रख के सोया रहे। भाई अमल में तो है ना, आम दिनों में सो जाओ, कौन सा अमल कर रहा है? कोई भी अमल नहीं है। लेकिन रोजा रख के सोया तो अमल में सोया हुआ है ना, रोजे में सोया हुआ है, पूरा सवाब अल्लाह इसको अता फरमाएंगे। देखो कितनी बड़ी फजीलत। आम दिनों में सोता है, बस आराम करता है, अच्छी बात है, आराम करना भी बेहतर है, गीबत से तो बच ही जाता है ना, कम से कम इस जुबान को तो घंटा 2 आराम आ ही जाता है। लेकिन रमजान में सोएगा, रोजे के साथ सोएगा, अमल लेके सोया हुआ है, इसलिए पूरा इसे अल्लाह सवाब भी अता फरमा रहे हैं। रोजे का महीना कोई आम महीना नहीं है और ये अमल कोई आम अमल भी नहीं। जितने अमाल बंदा करता है, नमाज पढ़ो, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया हुआ है, एक दाएं कंधे पे बैठा है, एक बाएं कंधे पे, दाएं कंधे वाला नेक अमाल लिखता जा रहा है, बाएं कंधे वाला गुनाह लिखता है। लेकिन फर्क है भाई, नेक अमाल करो, दाएं कंधे का बैठा फौरन लिख लेता है इसने ये नेक अमल किया। और अगर मैंने कहा दूसरी रवायत तो ये कहती है कि नेक अमल नहीं किया, इरादा कर लिया, मसलन मैंने बयान किया, आपका इरादा बन गया कि मैं इंशाअल्लाह रोजाना 1 सिपारा तिलावत करूंगा। भाई तिलावत तो शुरू अभी तक नहीं हुई, पता नहीं सुबह शुरू होगी या नहीं होगी, अल्लाह जानता है, लेकिन नीयत बन गई। फरमाया सिर्फ नीयत करेगा, इस नीयत करने पर भी नेक अमल का सवाब फरिश्ता लिख लेता है। और जब बंदा गुनाह का सोचता है तो गुनाह सोचने पर तो गुनाह नहीं लिखा जाता। मतलब ये नहीं है कि सोचते रहना चाहिए, लेकिन मैं रब की करीमी समझा रहा हूं। फरमाया जब गुनाह सोचता है नहीं लिखा जाता, जब करता है फिर फरिश्ता, ये बाएं फरिश्ता बाएं कंधे वाला मामूर है, दाएं कंधे वाला अमीर है, वो उससे पूछता है इसने गुनाह किया मैं लिख लूं? कहता है सबर कर, शायद तौबा कर ले, अभी तक इसका गुनाह न लिख। वो सबर करता है, दूसरा गुनाह करता है, वो पूछता है दूसरा कर लिया मैं लिखूं? कहते हैं नहीं न लिख, शायद इसको तौबा की तौफीक हो जाए। फरमाया 5 गुनाहों तक वो फरिश्ता पूछता रहता है। ये दाएं कंधे वाला कहता है न लिख, शायद तौबा कर ले। फरमाया 5 गुनाहों के बाद भी जब तौबा नहीं करता
تو تب یہ کہتا ہے اس کا گناہ لکھ لے. فرمایا اس کے بعد اگر ایک نیکی کر لیتا ہے تو 5 گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے, 5 نیکیاں بھی اللہ عطا فرما دیتے ہیں. اللہ کرے ہمیں قدر آ جائے, بڑے ناقدرے ہم لوگ ہیں, ہم گناہ کرتے ہیں, اللہ کی طرف سے حکم ہے نہ لکھو شاید شرما جائے, نہ لکھو شاید شرما جائے. میں نے کہا کتنا بد نصیب وہ انسان ہے, اللہ چاہتا ہے شرما جائے, یہ کہتا ہے میں نہیں شرماتا. اللہ کہتا ہے توبہ کر لے میں تیرا لکھوں گا بھی نہیں, یہ کہتا ہے نہیں میں نے رجسٹر پہ لکھوا کے رہنا ہے. خدا کے بندوں بد نصیبی ہے نا. بہرحال یہ نیک اعمال لکھنے والا فرشتہ دائیں کندھے پہ بیٹھا ہے, لکھتا ہے. ہر عمل کا بارے میں اللہ نے اسے بتایا ہوا ہے کہ نماز کا ثواب اتنا لکھنا ہے, حج کا اتنا لکھنا ہے, زکوٰۃ کا اتنا, جو عمل بھی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ, ایک عمل روزہ ایسا ہے کہ یہ روزہ بھی میرے لیے ہے, اس کا بدلہ بھی میں عطا کروں گا. بلکہ علماء محدثین رحمہم اللہ نے یہاں تک لکھا نماز کا کتنا ثواب ہے فرشتوں کو معلوم ہے اتنا لکھنا ہے. بھائی ہر کسی کا ثواب علیحدہ ہے, کوئی نمازی ایسے ہیں جنہیں بڑا ثواب ملتا ہے, کچھ بد نصیب ایسے ہیں جنہیں کچھ بھی نہیں ملتا, الٹا گناہ بھی ملتا ہے. یہ فرشتوں کو معلوم ہے کتنی نیکیاں لکھنی ہے, کتنے درجے کا خشوع خضوع والا ہے, کتنی نماز ٹھیک پڑھتا ہے, کتنی غلط پڑھ رہا ہے. رب نے فرشتوں کو بتایا ہوا ہے کون سے عمل کا کتنا ثواب لکھنا ہے. لیکن روزہ ایسا عمل ہے جب بندہ روزہ رکھتا ہے, اب لکھنے کی باری آتی ہے, فرشتے اب بیچارے فرشتے یہاں بس ہیں, اللہ روزہ بندے نے رکھا لیکن ثواب کتنا لکھوں مجھے معلوم نہیں ہے. رب کہتا ہے تو لکھ بھی نہیں اس کا ثواب, یہ روزہ میرے لیے تھا, اس کا بدلہ میں اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا. فرشتہ لکھے گا محدود ہوگا کیونکہ فرشتے کا علم بھی محدود ہے. رب جو دے گا وہ اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا. تو مجھے یوں سمجھ آئی کہ شاید اتنا ثواب اور درجہ کسی عمل کا نہ ہو جتنا درجہ اللہ روزے پہ عطا فرماتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کہتے ہیں روزہ میرا ہے. بھائی اعمال تو سارے اللہ کے ہیں, نماز بھی تو اللہ کی ہے نا, نماز بھی تو اللہ کی ہے, زکوٰۃ اللہ کے لیے دیتے ہیں, تلاوت ذکر سارے اعمال ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے روزہ میرا ہے. عجیب بات ہے, نماز پڑھو دوسرا دیکھ سکتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں گھر میں آدھی رات کو اٹھ کے پڑھوں گا, بھائی بیوی دیکھ لے گی, بچے دیکھ لیں گے, کوئی نہ کوئی تو مخلوق میں دیکھ ہی لے گا. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں. بڑی عجیب بات میں تمہیں بتاؤں, جو عمل کرو فرشتوں کو تو معلوم ہے نا کہ کر ہر جگہ ساتھ ہے. میں نے کہا آج کل کے واردات یہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, رمضان میں نہانے کے بہانے غسل خانے میں ساتھ پانی بھی پی لیتے ہیں. میں نے کہا مولا مجھے حدیث کا مطلب بھی سمجھ آ گیا. اللہ فرماتے ہیں روزہ میرا ہے. ایک مجھے پتہ ہے کسی کو بھی پتہ نہیں, جب بندہ ننگا ہوتا ہے فرشتے بھی چھوڑ کے ہٹ جاتے ہیں, پانی پی رہا ہے, ایک اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے, کندھے کے فرشتے بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ ایسا عمل ہے کرو تو اس کے اخلاص میں شک کوئی نہیں, اخلاص میں شک نہیں. میں نمازیں 5 پڑھوں, پتہ نہیں نمازیں ریاکاری والی ہو جائیں. بھائی زکوٰۃ دوں, کوئی نہیں دیکھ رہا, جس کو دے رہا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے نا, شاید ریاکاری آ جائے. حج کروں, ذکر کروں, جو عبادت کروں, شاید ریاکاری آ جائے. فرمایا روزہ ایسا عمل ہے اس میں ریاکاری کا شبہ بھی نہیں ہے. کسی کو کیا معلوم تو نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا, ایک اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بندے کا روزہ ہے یا نہیں. جب اتنی راز کی عبادت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں چلتا, تو پھر اس کا ثواب بھی اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے. ثواب تو بھائی سب اعمال کا ملے گا, سب نیک اعمال کا ثواب ملے گا, زیادہ بھی اللہ دیں گے, لیکن روزے کا ثواب اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے. تو اللہ کی شان بڑی, اللہ بڑی عظمت والی ذات ہے, تو امید ہے کہ روزے کا ثواب بھی اللہ بہت زیادہ عطا فرمائیں گے, بہت زیادہ روزے کا ثواب. تو اس لیے بھائی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, ابھی سے دل میں قدر پیدا کی جائے. بہت بڑا مہینہ, بلکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا, رجب شعبان, خصوصاً شعبان میں نبی علیہ السلام کی دعائیں شروع ہو جاتی تھیں, اللہ شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. کیا مطلب, زندہ رہنا چاہتے ہیں رمضان تک. ویسے تو آپ کو معلوم ہے نا, نبی علیہ السلام یا سارے انبیاء کرام یا سارے اولیاء کرام وہ تو اللہ سے ملاقات کے شوقین ہوتے ہیں, جلدی اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں. لیکن رمضان اتنا برکت والا مہینہ, دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا. تو بھائی مسئلہ یہ بھی سمجھ آیا کہ رمضان تک پہنچنے کی دعائیں کرنی چاہیے.
اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں اور بڑے بڑے درجات اللہ عطا فرماتے ہیں. اور اگر نہ پہنچ سکا, مر گیا رمضان سے پہلے پہلے, شعبان میں رمضان سے پہلے پہلے مر گیا, دعا تو کر رہا ہے نا, اللہ رمضان تک پہنچا, دعا کر رہا ہے, پہنچا نہیں, اللہ رمضان کے سارے درجے اس کو عطا فرمائیں گے. کریم ذات ہے کریم. تیاری شروع کر دی جائے بھائی. تیاری کا آسان سا مطلب میں پھر عرض کر رہا ہوں بھائی, مسئلہ تو علماء نے یہی لکھا کہ 15 کے بعد عموماً عام لوگوں کو روزے نہیں رکھنے چاہیے, وہ رمضان کی تیاری کے لیے روزے نہ رکھیں. پہلے جو دن گزر گئے تو 12 روزے. اور دوسری بات فرمایا نیک اعمال پہ توجہ شروع ہو جائے. پہلے تلاوت نہیں کرتا, کرنا شروع کر دے. اگر کرتا ہے تو مقدار بڑھا دے بھائی. پہلے تسبیحات کرتا ہے 100 ابھی 200 مرتبہ کر دے. پہلے اگر نفل نمازیں کم پڑھتا بھی زیادہ شروع کر دے. تو فرمایا اگر کوئی ناراض ہے اس کو راضی کر لے. اگر کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے تو ادا کر دے. اپنے مال میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو زکوٰۃ کے ادا کرے, تاکہ غریبوں کے لیے رمضان میں سہولت اور آسانی پیدا ہو جائے. تو فرمایا ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کر دے. یوں کہہ لو کہ نیکیوں کی طرف بڑھنا شروع کر دے اور گناہوں سے بچنا ابھی شروع کر دے. کیونکہ جب پہلی رات ہوتی ہے پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں, اے نیکی کے تلاش کرنے والے آگے بڑھ آگے بڑھ. اور دوسرا اعلان ہوتا ہے, اے گناہوں کے تلاش کرنے والے رک جا, اب ٹھہر جا, کچھ تو اپنے اندر غور کر لینا. اللہ اس دن اعلان فرما دیتے ہیں, اب گناہ گاروں کو کہتے ہیں اب بس کر دو, جو ہو چکے وہ ہو چکے. تو میں نے کہا وہ نوبت کیوں آئے جب اللہ کہے اے نیکی کو تلاش کرنے والوں آگے بڑھو, بندہ لبیک کہتا ہوا آگے بڑھ جائے. یا اللہ پہلے دن کو کھاتا پیتا تھا, اب رمضان شروع ہو گیا, اب یہ پابندیاں بھی میں قبول کروں گا, اب اور تکلیفیں برداشت کروں گا. جب اللہ کہے گا اے گناہ کے کرنے والے رک جا, بندہ کہے میرے مولا میں پہلے سے توبہ کر چکا ہوں, اب اس کو پکا کرنا میرے اللہ تیرا کام ہے. تو اللہ نے فرمایا ایمان والو روزے تمہارے اوپر فرض ہیں, تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تقوی کا آسان سا مطلب ہے گناہوں سے بچ جاؤ, گناہوں سے بچ جاؤ. بس یہ خلاصہ ہے بھائی. پتہ نہیں کون رہے یا کون نہ رہے, کس کی زندگی وفا کرے کس کی نہ کرے, کس کو رمضان کی برکات نصیب ہو کس کی نہ ہو. بھائی اگر بندہ زندہ ہو تو رمضان کی برکات سے کبھی محروم نہ رہے. ابھی سے ایسا ماحول بنا لے, ابھی سے ایسی محنت شروع کر دے کہ جب رمضان آئے تو میں بالکل اس کے لیے پہلے